السلام علیکم، اے اسٹوری ڈائجسٹ میں خوش آمدید۔ میرا نام شمائلہ ہے۔ میں بہت ہی بڑے ذمہ دار کی بیٹی ہوں۔ میری عمر 19 سال تھی۔ میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ ہم اپنے گاؤں کے بہت بڑے ذمہ دار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے بابا کے سارے گاؤں میں بہت عزت تھی۔ ہمارے گاؤں کے قریب ایک چھوٹا سا بازار تھا۔ میں اکثر وہاں جہتی رہتی۔ ایک بار میں بازار گئی اور کچھ سامان لینے کے بعد میں گھر واپس آ رہی تھی کہ اچانک کسی نے میرے منہ پر رومال رکھا، جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی اور وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس بات کو 2 دن گزر گئے، مجھے کچھ ہوش نہ تھا کہ میں کہاں ہوں۔ میری ماں اور بابا میرے لیے بہت پریشان تھے کیونکہ میں اپنے گھر سے غائب تھی۔ اس بات کو اب 48 گھنٹے گزر چکے تھے۔ بابا نے صبح سے صرف حویلی ہی نہیں بلکہ سارا گاؤں چھان مارا تھا، پر میری کوئی خبر نہیں تھی۔ پھر اچانک ان لوگوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور ہماری حویلی کے پاس مجھے اتار گئے۔ میں نے مرے ہوئے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی تو میری ماں نے دروازہ کھولا۔ میرا چہرہ مرجھا چکا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، حالت اجڑی ہوئی اور میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ میرے بابا اور ماں میری اس حالت کو دیکھ کر ڈر سے گئے۔ ماں نے مجھے فوراً گلے سے لگایا، سوال کرنے لگی کہ میں کہاں تھی، مجھے کون لے گیا تھا۔ میں ابھی کوئی بھی جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ میری ماں مجھے بار بار گلے سے لگاتی اور زور و قطار رونے لگی۔ میرے بابا نے اپنے جذبات اور حواس پر قابو رکھا اور میری ماں سے کہا کہ مجھے سب کی نظروں سے بچا کر کمرے میں لے جائے۔ پر ایسا کرنے سے پہلے ہی میری چچی اور چچا نے یہ منظر دیکھ لیا جو پہلے سے ہم لوگوں کے خلاف تھے۔ میرا یوں گھر سے اکیلے جانے پر چچا بہت باتیں کیا کرتے تھے، اور آج مجھے اس حال میں میری چچی نے دیکھا تو شور مچانے لگی۔ میری دادی بھی وہاں آ گئی جو صرف انہی کی حمایتی تھی۔ چچا اور چچی کے الفاظ ہم سب کے سینہ چھلنی کرنے لگے۔ غضب ہو گیا، دیکھو یہ لڑکی کہاں منہ کالا کر کے آ گئی ہے۔ میری ماں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا اور روتے ہوئے مجھے میرے کمرے میں چھوڑ آئی۔ میرے چچا نے یہ بات سارے گاؤں میں آگ کی طرح پھیلا دی کہ چودھری حمید کی بیٹی کو اٹھا کر لے گیا تھا اور پھر دروازے پر پھینک گیا۔ میری زبان کو جیسے تالا لگ گیا۔ میں اب تک صدمے میں تھی۔ میری ماں اور بابا مجھ سے سوال کرنے لگے، پوچھنے لگے وہ کون تھا۔ میرا ایک ہی جواب تھا اور وہی سچ تھا کہ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا۔ اس نے اپنا چہرہ کالے نقاب سے چھپا رکھا تھا۔ میں نے صرف اس کی آنکھیں دیکھی تھی، پر میرا یقین کریں میں جیسی گئی تھی ویسی ہی واپس آئی ہوں۔ میری عزت محفوظ ہے۔ وہ شخص مجھے لے تو گیا تھا پر اس نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا اور واپس چھوڑ گیا۔ میں رو رو کر اپنی صفائیاں دینے لگی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، انہیں میری بات کا یقین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میں ایسا جھوٹ کبھی نہیں بولوں گی، پر سچ جو بھی ہو، جھوٹ تو مشہور ہو چکا تھا۔ بابا نے قسم کھائی تھی کہ میں ایک بار کسی طرح پہچان کر کے بتا دوں کہ وہ شخص کون ہے تو اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ مجھ پر دباؤ ڈالنے لگے کہ میں پہچان کر انہیں جلدی بتاؤں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں دن رات روتی رہتی۔ کسی کی آنکھیں دیکھ کر اس کی شناخت کرنا میرے لیے قریباً ناممکن تھا۔ بابا بھی میری مشکل سمجھ تو گئے اور ہم سب ایک بڑی مصیبت میں پھنس گئے۔ میری چچی دن رات مجھے تانے دیتی، میرے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتی جن کو سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا۔ میری ماں بھی دن رات روتی رہتی۔ بابا کو بھی لوگ باتیں سنانے لگتے۔ وہ بیمار رہنے لگے اور دل کے مریض بن گئے۔ میری منگنی ساتھ والے گاؤں کے نوابوں کے گھر میں میرے بچپن میں ہی ہو گئی تھی، جو میرے بابا کے بہت اچھے دوست تھے۔ وہ لوگ ہم سے بھی بہت زیادہ امیر تھے۔ وہ کسی حویلی میں نہیں بلکہ محل میں رہتے تھے۔ ان تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی اور میرے گھر والوں کو یقین تھا کہ اب وہ رشتہ توڑ دیں گے۔ میری دادی اور چچی بھی کہتی کہ میرا کہیں اور رشتہ کر دیں اور مجھے اس گھر سے نکال دیں۔ کوئی بھی بوڑھا رنڈا جو بھی ملے اس کے ساتھ مجھے چلتا کریں۔ پر بابا کے دل میں ایک امید باقی تھی جو اس دن ٹوٹ گئی جب نوابوں کے گھر سے کال آئی اور انہوں نے میرا رشتہ فون پر ہی توڑ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی بدنام لڑکی کو اپنے خاندان کی عزت نہیں بنا سکتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے میرے خلاف بہت گندی گندی باتیں بھی کی۔ میرے بابا نے انہیں بہت سمجھایا کہ جو آپ نے سنا وہ پورا سچ نہیں ہے۔ ہاں میری بیٹی 2 دن گھر سے غائب ضرور رہی ہے مگر اس کا دامن بالکل پاک ہے۔ مگر انہوں نے میرے بابا کی ایک بات نہ سنی اور رشتہ توڑ دیا۔ اس کے بعد تو بابا صرف بستر کے ہی ہو کر رہ کے وہاں چھپ چھپ کر روتی رہتی۔ میری حالت تو کسی زندہ لاش کی طرح ہو گئی۔ میری چچی اور دادی کے تانے بھی بڑھ گئے۔ وہ کہتی اب مجھے کبھی بھی کوئی بیانے نہیں آئے گا اور میں ماں باپ کی دہلیز پر ہی اس بدنامی کی وجہ سے ساری زندگی بیٹھی رہ جاؤں گی۔ میں نے بھی قبول کر لیا تھا کہ میں ایک بدنصیب لڑکی ہوں جو پاک دامن ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے وبال جان بن بیٹھی ہوں۔ سب خاندان والے بھی میرے بابا کو باتیں سناتے کہ تمہاری بیٹی نے جو قدم اٹھایا ہے اس سے پہلے خاندان کی کسی لڑکی نے یہ ہمت نہیں کی۔ بہتر یہی ہے اس کی شادی جلد سے کہیں کر دو کیونکہ خاندان میں اب تمہاری بیٹی کوئی نہیں لے گا۔ جو بھی رشتہ آئے ہاں کر کے اس لڑکی کو گھر سے چلتا کرو۔ میرے بابا سر جھکا کر ان کی باتیں سن کر گھر آ جاتے۔ آج کل وہ لوگ بہت زیادہ باتیں کر رہے تھے۔ پھر ایک دن ہمارے گھر 2 عورتیں آئیں۔ ان کا تعارف ان کے سلام کرنے کے انداز اور کپڑوں نے کروا دیا تھا۔
وہ ہمارے مزارے تھے۔ وہ دونوں میری ماں سے ملنے آئی تھی۔ ماں نے ان سے پوچھا کہ وہ کس سلسلے میں آئی ہیں تو انہوں نے تھوڑی تمہید باندھی اور بات شروع کی۔ بیگم صاحبہ، ویسے تو ہم آپ کے نوکر ہیں، ہمیشہ کچھ مانگنے کے لیے ہی آتے ہیں، آج بھی یہی کرنے آئے ہیں۔ ہم اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ ہم اس قابل تو نہیں، پر میرا بیٹا بہت اچھا ہے اور پڑھا لکھا ہے، یونیورسٹی سے پڑھائی کی ہے، اس نے شہر میں اپنا گھر بنایا ہے اور وہیں رہتا ہے اور اچھا خاصا کماتا بھی ہے۔ لوگوں کی زبانیں بند کرنے کی خاطر ہی آپ ہم پر رحم کر دیں۔ چھوٹی بی بی یہاں سے دور چلی جائیں گی تو لوگ باتیں بنانا بھی چھوڑ دیں گے۔ میری ماں یہ بات سن کر خوش بھی ہوئی اور انہیں دکھ بھی ہوا کہ میرے لیے رشتہ آیا تو کیسا آیا، اور انہیں دکھ اس بات کا ہوا کہ وہ ہمارے نوکر تھے۔ پھر انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر بابا سے بات کی تو وہ بھی خاندان اور گاؤں والوں کی باتیں سن سن کر تنگ آ چکے تھے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے، کیونکہ یہی اس مشکل کا حل تھا۔ میری چچی اور دادی تو حیران رہ گئی، بھلے ہی کسی نوکر کے بیٹے کا ہی صحیح، پر میرے لیے رشتہ آ گیا اور اب میں شادی کر کے شہر چلی جاؤں گی۔ میرے بابا نے سادگی سے 1 ہفتے کے اندر میرا نکاح پڑھوا دیا اور اس لڑکے کا نام بابر تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ شہر لے آیا۔ میں اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی جب بابر میرے سامنے آ کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ وہ بہت خوش قسمت ہے اور وہ میرا بہت خیال رکھے گا، میں اس کے ساتھ محفوظ ہوں اور اب مجھے خوش رہنا ہے۔ اس نے یہ سب کہنے کے بعد جب میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میں نے اسے ایک نظر دیکھا تو جیسے ہی میری نظر بابر کی آنکھوں پر پڑی میرے دل کو جھٹکا سا لگا۔ اس نے میری حیرانگی کی وجہ پوچھی۔ میرا کہنا تھا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے، پر وہ کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے، پر میں اس کی آنکھوں میں ایک ڈر اور ایک عجیب سا احساس دیکھ چکی تھی۔ وہ گھبرا گیا اور مجھ سے نظریں چرانے لگا۔ میں نے دوبارہ بابر کو دیکھا اور اپنے دماغ پر زور دینے لگی، تم وہی ہونا جو اس دن مجھے گاڑی میں بٹھا کر لے گئے تھے؟ میں نے ڈر کر سوال کیا تھا۔ بابر نے سر جھکا لیا اور کچھ بولنے کی کوشش کرنے ہی لگا تھا کہ میں نے چلانا شروع کر دیا۔ اس نے بمشکل مجھے چپ کروایا۔ اب میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی کہ بابر نے بڑھ کر میرے پاؤں پکڑ لیے اور مجھے حقیقت بتانے لگا۔ ہاں، میں وہی ہوں جس نے تمہیں اغوا کیا تھا، پر میں مجبور تھا۔ میں بچپن سے تمہیں چاہتا ہوں۔ تم سکول جاتی تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ جاتی تھی تو میں چھپ چھپ کر تمہیں دیکھتا تھا۔ تمہیں اپنا ہم سفر بنانا چاہتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر تب ہم تمہارے گھر رشتہ بھیجتے تو تمہارا باپ ہم سب کو جان سے مروا دیتا، پر ہمیں کبھی تمہارا رشتہ نہ دیتا، اس لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ میں مجبور تھا، تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں جی سکتا تھا۔ بس تمہیں حاصل کرنے کا جو طریقہ مجھے سمجھ میں آیا میں نے اپنا لیا۔ مجھے معاف کر دو۔ اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم نے مجھے برباد کر ڈالا، مجھے بدنام کیا، میرے ماں باپ کو سارے گاؤں میں رسوا کر دیا، اور اب کہتے ہو کہ تم مجبور تھے۔ تمہیں پتا ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، شاید اگر تم کوشش کرتے تو میں تمہارے حصے میں آ جاتی، کوئی سبب بن جاتا، پر تم نے غلط راستہ چنا ہے۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے اس طرح تم نے مجھے حاصل کر لیا تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ میں کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، تمہیں اپنی ذات پر کوئی حق نہیں دوں گی۔ میں تمہاری ہمسفر نہیں، تمہاری سزا بن جاؤں گی۔ میں نے روتے ہی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ بابر مجھ سے معافی مانگتا رہا، پھر میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ میری چچی کو تو پھر سے باتیں بنانے کا موقع مل گیا۔ اگر مجھے کوئی بیاہ کر لے بھی گیا تھا تو 2 دن سے زیادہ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھ سکا۔ آخر ایسی لڑکی کو کون رکھے گا؟ پھر میرے عذاب ابھی ختم کہاں ہوئے تھے؟ میں نے اپنی ماں اور بابا کو یہ بات نہیں بتائی کہ وہ بابر تھا، کیونکہ بابا نے قسم کھائی تھی کہ وہ اس انسان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بابا ایک بار پھر سے پریشان رہنے لگے، کیونکہ بابر اب ان کا داماد تھا۔ اگر اب وہ بابر کو کوئی نقصان پہنچاتے تو ایک بار پھر سے خاندان والے ان کا جینا دشوار کر دیں گے۔ وہ انہیں سوچوں میں گم رہتے کہ اچانک 1 ہفتے بعد دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ میں بہت روئی اور بہت تڑپی۔ بابا نے مرنے سے پہلے مجھ سے یہی التجا کی کہ میں اپنے گھر واپس لوٹ جاؤں۔ اب ماں نے بھی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہی کہہ ڈالا۔ مجھے مجبوراً واپس آنا پڑا۔ بابر نے پھر وہی بات کی، وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، پر میں نے اسے صاف سمجھا دیا اس کا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ مجھ سے ہمیشہ دور رہے گا۔ میں نے کہا اگر اس نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں اس سے طلاق لے لوں گی۔ بابر نے کہا اسے میری ہر شرط منظور ہے، صرف میں اس سے طلاق لینے کی بات نہ کروں۔ اس نے کہا جیسا میں چاہوں گی ویسا سب ہی ہوگا۔ اب بازی میرے ہاتھ میں آ گئی اور اب مجھے اپنے شوہر سے بدلہ لینا تھا۔ میں رحم کی موڈ میں نہیں تھی۔ میں نے یونیورسٹی میں پڑھنے کی فرمائش کر دی۔ اس کے علاوہ بھی میں نے ایسی فرمائشیں کی جنہیں پوری کرنا بابر کے لیے آسان نہیں تھا، پر اس نے میری ہر بات مانی۔ میں یونیورسٹی جاتی، وہاں نئے نئے دوست بناتی جن سے میں دن رات باتیں کیا کرتی۔ کبھی بابر کے سامنے بھی باتیں کرتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میں غیر مردوں سے باتیں کر رہی ہوں، پر مجھے اف تک نہ کہتا۔ میں رات کو دیر سے گھر آتی، کبھی کسی دوست کے گھر پارٹی ہوتی تو کبھی کسی دوست کے گھر۔ بابر نے جب مجھے یونیورسٹی چھوڑنے آتا تو میں اپنے دوستوں کو یہی بتایا کرتی کہ یہ میرا نوکر ہے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ میرا شوہر تھا۔ اب میں بابر سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا، جو مانگتی
हाजिर कर देता, घर के काम भी खुद कर लेता। मैं अपनी शख्सियत से बिल्कुल बदल गई। कोई गांव का शख्स मुझे देखता तो यकीन ही ना करता कि मैं गांव की रहने वाली मासूम लड़की हूँ। 5 साल गुजर गए। मैंने बाबर को अभी तक अपने शौहर के रूप में कबूल न किया। इसने मुझसे कई बार मुआफ़ी भी मांगी, पर मैंने इसे साफ साफ कह दिया कि मैं इसे कभी मुआफ़ नहीं करूंगी। वो सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। इस बीच मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई जो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। इसका नाम नबील था। इसका ताल्लुक भी नवाबों के खानदान से था। इससे मुझसे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की। मैंने बाबर से तलाक लेने का इरादा कर लिया। बाबर को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वो रोते ही मेरी मिन्नत करने लगा। मैंने जो किया था वो गलत था, पर अब तुम भी मेरे साथ गलत कर रही हो। जब कोई दिल से मुआफ़ी मांग रहा हो तो उसे मुआफ़ कर देना चाहिए। मैं तो इतने बरसों से मुआफ़ी मांग रहा हूँ और तुम अब भी मुझे मुआफ़ी नहीं बल्कि सज़ा दे रही हो। ऐसा ना करो। बाबर ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो मेरे फैसले के आगे बेबस हो गया। मैंने इससे तलाक ले ली और 6 माह मैं नबील के साथ हॉस्टल में रही। मेरे सारे खर्चे नबील उठा रहा था। मेरी इद्दत पूरी हो गई तो मैंने नबील से निकाह कर लिया। अब वो मुझे अपने घर ले जाना चाहता था। इसका आबाई घर गाँव में था। मैं रास्ते में कुछ हैरान थी। यही रास्ता मेरे गाँव की तरफ भी जाता था। हम नबील के घर पहुंचे जो बहुत बड़ा और खूबसूरत था। मैं नबील के घर वालों के सामने खड़ी थी। जब इसकी माँ ने मेरा नाम पूछा तो वहाँ खामोशी सी छा गई। मैं बेहद खुश थी, पर आज के दिन मैंने किस्मत का एक ऐसा रंग देखा कि मैं हैरान परेशान रह गई। किस्मत मुझे कैसे यहाँ तक इतनी आसानी से लेकर आई। वो मेरे सामने एक आग का घड़ा खोल जलाकर इसमें मुझे धकेलने की तैयारी में थी। ये मेरे साथ क्या हो गया? सिर्फ मैं ही नहीं, वहाँ खड़ा हर शख्स आज हैरान था। मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। नबील कोई और नहीं, वही लड़का था जिससे मेरी मंगनी तय हुई थी, जिसके खानदान ने मुझे बदकिरदार और गलत कहकर ये रिश्ता तोड़ डाला। इन 5 सालों में मैं थोड़ी बदल जरूर गई थी, पर मेरी किस्मत नहीं बदली थी। नबील के माँ बाप ने मुझे फौरन पहचान लिया और वही बातें शुरू कर दी जिनसे आज दामन बचाकर दूर आ जाने की खुशी मना रही थी। मुझे कहा गया कि ये तो वही लड़की है जिसकी इज्जत लूटी गई थी। पहले तो नबील ने मेरा साथ दिया कि ये वो लड़की नहीं, मगर जब मैंने कहा कि तुम्हारे घर वाले सच कह रहे हैं तो नबील भी मुझसे बदजन हो गया। कहने लगा कि मैंने इसको धोखा दिया है, इससे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाकर इसके साथ फरेब किया है। नबील के बाबा बहुत सख्त थे। उन्होंने नबील से कहा, या तो इस लड़की को अभी इसी वक्त तलाक दे दो, और अगर तलाक नहीं दे सकते तो हमेशा के लिए इस घर से निकल जाओ, दोबारा इस घर में कभी मत आना। नबील ने घर वालों के सामने बहुत मजबूर हो गया। इसने सब घर वालों के सामने मुझे तलाक दे दी। मुझ पर आज एक और क़यामत टूट पड़ी। मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं वापस अपने घर चली आई, पर अब मेरे घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जहाँ मेरी चची का राज था, मेरी माँ की हैसियत महज एक नुकरानी की थी। बाबा के जाने के बाद वो हमारे हिस्से की जायदाद और ज़मीनें भी अपने नाम लिखवा चुके थे। अम्मी बहुत बूढ़ी और बीमार लग रही थी। मैं और अम्मी अब वहाँ एक निहायत खस्ता हाल जिंदगी गुजार रहे थे, जिसका ना कोई मकसद था और ना ही कोई मंजिल। मेरी चची दिन रात हमें बातें सुनाती और हमसे काम भी करवाती। वक्त यूं ही गुजरने लगा। 1 साल बाद मेरी हालत ये थी। ये बात तो अब सारे गांव के साथ साथ बाबर के कानों तक भी जा पहुंची, और एक दिन वो मुझे लेने आ गया। वो फिर से मेरा हाथ थामने को तैयार था और मैं मेरी माँ को भी साथ ले जाने की बात कर रहा था। बाबर ने एक बार फिर मुझसे और मेरी माँ से हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगी। मैं इससे भूल गई थी। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं पहले भी बाबर के साथ रह चुकी थी। बाबर सच में मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरी हर बात मानता था। बस इससे एक गलती हुई। इसे इस तरह नहीं करना चाहिए था, मगर जो भी था, मैंने भी बाबर को बहुत तंग किया था, बहुत दुख दिया था, मगर इसने कभी उफ तक ना की। वो अब भी मुझे सहारा देना चाहता था। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। बाबर का सामना भी नहीं करना चाहती थी। अम्मी ने मुझे बहुत समझाया। अभी देर नहीं हुई। जब बाबर ने हमसे मुआफ़ी मांग ली है तो तुम भी बाबर से मुआफ़ी मांग लो। मैं बिलाखिर बाबर के रूबरू आने को मान गई और इससे मुआफ़ी मांगी। मैं रो रही थी और बेहद शर्मिंदा थी। इसका कहना था, एक गलती मुझसे हुई और एक तुमसे। तुम मुझे मुआफ़ कर दो और मैं तुम्हें मुआफ़ कर देता हूँ। बाबर ने इतनी आसानी से मेरे सारे मसाइल को हल कर दिया। इसने मुझसे दोबारा निकाह कर लिया और मेरी माँ को और मुझे लेकर शहर आ गया। यहाँ आकर हमने अपनी एक और अलग दुनिया बसा ली। आखिर में बस इतना कहूँगी, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। बाबर से भी गलती हुई। अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था और इससे मुआफ़ी भी मांग ली। आज मैंने इसे दिल से मुआफ़ कर दिया। हमारी शादी को 2 साल का अरसा गुजर चुका है। हमारा एक बेटा भी है और हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।